بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیتوں پر اعمال کا دار و مدار۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت پائی گئی مگر عمل نہ پایا گیا تو بھی اس عمل کا ثواب ملے گا۔ ہر عمل کا ثواب اس کی نیت پر مرتب ہوتا ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر ملے گا۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کی موت میدان جنگ میں واقع ہو لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جان قربان کرنے کی آرزو نہ تھی، بلکہ یہ خواہش تھی کہ اگر مر گیا تو شہید کہلاؤں گا، اگر بچ گیا تو لوگ اسے غازی کہیں، یا انعام و اکرام سے نوازے جانے کا لالچ تھا، تو ایسا شخص اگر کسی کافر کی تلوار یا گولی سے مر بھی جائے تو شہید نہیں کہلائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کی موت میدان جنگ میں کافر کے ہاتھوں واقع ہو رہی ہے مگر شہادت کی روح آرزو کی صورت میں اس کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا خدا کے ہاں یہ موت شہادت قرار نہیں پائے گی۔ اس کے برعکس سورۃ النساء میں ارشاد خداوندی ہے، سورۃ النساء آیت 100 کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہو گیا، اگرچہ عمل ظاہری اعتبار سے پورا نہیں ہوا مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کا اجر واقع ہو رہا ہے کہ وہ شخص اس عمل کی تکمیل کی نیت کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری، بے شک اعمال کے اجر کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا مگر وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بجائے تمہارے مال و دولت اور شکل و صورت کے تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل تم کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو۔ پس قرآن حکیم اور مذکورہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات طے پائی گئی کہ شہید ہونے کی آرزو جو کہ شہادت کی روح ہے، یہ شدت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محض حیت اصلیہ شہادت کی آرزو کے پائے جانے کو تو شہادت نہیں کہتے، شہادت کو شہادت کہتے ہی اس وقت ہیں جب حیت اصلیہ کے ساتھ حیت قضائیہ بھی پائی جائے، لہذا شہادت کی حیت قضائیہ یعنی خدا کی راہ میں جان دینے کی ظاہری شکل و صورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں پایا جانا بھی ضروری ہے۔ شہادت کی حیت قضائیہ، خدا کے راستے میں عملی طور پر موت کا واقع ہو جانا شہادت کی حیت قضائیہ ہے۔ شہادت کی حیت قضائیہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت سری، اسے شہادت مخفی یا چھوٹی شہادت بھی کہتے ہیں، مثلا کوئی پانی میں ڈوب کر یا کسی کے زہر کھلانے سے مر جائے۔ شہادت جہری، اسے شہادت ظاہری اور بڑی شہادت بھی کہتے ہیں، جیسے کوئی مسلمان میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں مر جائے۔ اب ہم شہادت کی حیت قضائیہ کی ان دونوں قسموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں تلاش کرتے ہیں۔ عمل کا نقطہ آغاز اور نقطہ انجام، ہر عمل کا ایک نقطہ آغاز اور ایک نقطہ انجام ہوتا ہے۔ شہادت کے عمل کا بھی ایک نقطہ آغاز ہے اور ایک نقطہ انجام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں شہادت سری کا نقطہ آغاز بھی موجود ہے اور شہادت جہری کا نقطہ آغاز بھی موجود ہے۔ شہادت سری کا نقطہ آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں شہادت سری کا نقطہ آغاز موجود ہے۔ اس کا پتہ درج ذیل واقعے سے چلتا ہے۔ جنگ خیبر میں ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث نے بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس بھنے ہوئے گوشت نے آپ کو خبر دی کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک صحابی حضرت بشیر بن برہ رضی اللہ عنہ نے بھی زہر آلود گوشت کھایا تھا، جو اسی وقت زہر کے اثر سے شہید ہو گئے۔ حفاظت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بذمہ خدا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے، جیسا کہ جنگ خیبر میں زہر آلود گوشت کھانے سے ظاہر ہے کہ حضرت بشیر بن برہ نے گوشت سے ایک لقمہ کھایا تھا اور موت واقع ہو گئی تھی، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ زہر کی مقدار کسی شخص کی موت واقع کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ زہر آلود گوشت کھانے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہ ہوئے، اگرچہ اس زہر کا اثر تا دم وصال آپ کے رگ و پے میں موجود رہا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال میں فرماتے تھے: اے عائشہ، میں نے خیبر میں جو زہر آلود کھانا کھا لیا تھا اس کی تکلیف تو ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں، لیکن اب اس مرض میں تو ایسا لگتا ہے کہ اسی زہر کے اثر سے میری رگ جاں منقطع ہوگی۔ مشکات باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زہر آلود گوشت کھانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا واقع نہ ہونا اس وجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرما رکھا ہے: واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے تمہاری نگہبانی کرے گا۔ سورۃ المائدہ آیت 67۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا لوگوں کے ہاتھوں سے واقع نہ ہونا یہ قرآن کا وعدہ تھا، اور یہ تمام اس لیے ضروری تھا کہ اگر آپ کی موت زہر یا تلوار کی صورت میں کافروں یا دشمنوں کے ہاتھ سے واقع ہو جاتی تو جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری ابھی زیادہ پختہ نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا کہ یہ نبی تو لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا، اب اسلام کا کیا بنے گا، اور وہ اسلام چھوڑ جاتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات صرف ایک فرد کی وفات نہ ہوتی بلکہ عین ممکن تھا کہ یہ اسلام کی تحریک کی موت ہوتی، لہذا اسلام کی تحریک کو زندہ رکھنے کا یہ تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ رکھا جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید کر دیے جانے کی افواہ پھیلنے کی دیر تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام حوصلہ ہار بیٹھے اور میدان چھوڑ دیا کہ ہم جن کی خاطر لڑ ہی رہے تھے جب وہی زندہ نہ رہے تو پھر اب لڑنے کا کیا فائدہ، مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تحریک کو کامیاب کرنا تھا اور زندہ رکھنا تھا، لہٰذا آپ کی زندگی کو لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ شہادت جہری کا آغاز۔ شہادت سری کی طرح شہادت جہری کا نقطہ آغاز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں موجود ہے۔ شہادت جہری کی 4 شرائط ہیں: میدان جنگ میں کافر کا کسی آلے سے حملہ آور ہونا، نمبر 2 ضرب لگنا، نمبر 3 کسی عضو وغیرہ کے کٹنے سے خون بہنا، نمبر 4 روح کا پرواز کر جانا۔ غزوہ احد میں کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں اور تیروں سے حملہ کیا، آپ کے دندان مبارک میں سے ایک دانت کا کچھ حصہ پتھر لگنے سے شہید ہو گیا جس سے خون بہنے لگا۔ شہادت جہری کی پہلی 3 شرائط پائی گئیں اور چوتھی کی افواہ پھیل گئی، مگر چوتھی شرط کا پایا جانا ممکن نہ تھا کہ وعدہ الہی واللہ یعصمک من الناس مانے تھا۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ دانت مبارک کا ایک کنارہ ٹوٹا، پورا دانت نہ ٹوٹا۔ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پورا دانت ٹوٹ جاتا تو اس سے چہرہ اقدس کے حسن میں کمی واقع ہو جاتی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کو گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ دانت کا کنارہ اس طرح گرا جیسے چمکتے ہوئے ہیرے کا کنارہ اگر گر جاتا ہے اس سے اس ہیرے کی چمک دمگ میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پس آپ کا عضو کٹا مگر اس انداز سے کہ اس دندان مبارک کا حسن اور بڑھ گیا۔ پس شہادت سری اور جہری دونوں کا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں موجود ہے مگر انجام نہیں، کیونکہ آپ کی وفات طبعی تھی۔
موت کی صورتیں۔ موت کے واقع ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 انسان طبی موت مرے، یہ موت شہادت نہیں۔ نمبر 2 خود زہر کھائے اور مر جائے، یہ بھی شہادت نہیں۔ نمبر 3 کسی دوسرے کے ہاتھ سے مظلومیت کی موت مرے، یہ شہادت کی موت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تبھی ہوئی کیونکہ آپ خود موت واقع نہیں کر سکتے تھے کہ یہ خودکشی ہوتی، اور کسی دوسرے کے ہاتھ میں آپ کی موت کا واقع ہونا ممکن نہ تھا کہ وعدہ الہی واللہ یعصمک من الناس مانے تھا۔ اب ایک طرف وعدہ الہی ہے کہ کسی کافر کی سازش سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع نہ ہو، اور دوسری یہ بھی منشاء الہی کہ آپ کی ذات شہادت کے وصف سے بہرہ ہو، کیونکہ آپ کلیتاً تمام لوگوں پر ممتاز اور منفرد ہیں۔ چنانچہ ضروری تھا کہ شہادت کی روح شہادت سری اور شہادت جہری کا آغاز تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں پایا جائے، مگر شہادت سری اور جہری کی تکمیل آپ کے جسد مبارک کی بجائے کسی اور ایسے جسم پر واقع ہو کہ اس جسم پر واقع ہونے والا عمل آپ سے پختہ نسبت ہونے کی بنا پر آپ کے جسم پر واقع ہونا تصور کیا جائے۔ دونوں شہادتوں کا ظہور تام۔ چونکہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت سری اور دوسری شہادت جہری، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں شہادت کا باب مکمل کرنے کے لیے 2 افراد کو منتخب فرمایا تاکہ ایک شہادت سری کا باعث بنے، یعنی زہر دیے جانے سے شہید ہو، اور دوسرا شہادت جہری کا باعث بنے، یعنی غربت اور مظلومیت کی حالت میں دشمنوں کے ہاتھوں اس پر موت طاری ہو۔ ان 2 منتخب شدہ افراد کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہوتے، پرائے نہ ہوتے، اس لیے کہ اگر کسی پرائے کے لیے آپ کی اس صفت کا ظہور ہوتا تو ان کا آپ پر احسان ہوتا، اور خدا کی ذات کو کسی پرائے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان گوارا نہیں، لہذا ضروری تھا کہ وہ 2 افراد آپ کے اپنے ہوتے، ایسے اپنے کہ ان کی ظاہری شکل و صورت میں بھی آپ کے ساتھ مشابہت ہوتی اور باطنی طور پر بھی وہ آپ کے مشابہ ہوتے۔ چنانچہ شہادت سری اور شہادت جہری کا وہ عمل جس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا تھا، ان دونوں شہادتوں کی تکمیل اور روح کے ظہور تام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادوں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو سری کے لیے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہادت جہری کے لیے منتخب فرمایا۔ حسنین کریمین کے 2 انتخاب کی وجہ۔ شہادت سری اور شہادت جہری کے ظہور تام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو اس لیے منتخب فرمایا کہ یہ دونوں حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تھے، پرائے نہ تھے تو نواسے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نواسا کہہ کر نہ پکارا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ ہی کا خون ان دونوں شہزادوں کی رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ کہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جزئیت اور مشابہت حاصل تھی۔ حسنین کریمین اور جزئیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسنین کریمین ابن رسول اور جز رسول ہیں، ان دونوں کا جز رسول ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، میرے حبیب نجران کے پادریوں سے فرما دیجئے کہ ہم اور تم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ سورہ آل عمران آیت 61۔ یہ آیت کریمہ آیت مباہلہ کے نام پر مشہور ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید فاطمۃ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ساتھ لے کر نجران کے پادریوں کے لیے مقابلے میں مباہلہ کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ صحیح مسلم۔ چنانچہ مذکورہ آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حسنین کریمین بامصداق ابناءنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم کے فرمان کے مطابق نواسے کو بیٹے کا
مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں گنے گئے ہیں، حالانکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے بنی اسرائیل میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حسنین کریمین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسبت سے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا عظیم شرف رکھتے ہیں۔ اسی کی تائید میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث سے ہوتی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حسن و حسین دونوں شہزادوں کو لیے بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے، ھذان ابنائی و ابنتی اللہم انی احبہما باہما، ترجمہ، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ اور اس کو بھی محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھے۔ ترمذی۔ حسنین کریمین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری و باطنی مشابہت۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ یہ مشابہت نہ صرف ظاہری اعتبار سے تھی بلکہ باطنی اعتبار سے بھی تھی۔ ظاہری مشابہت کا پتہ ہمیں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے چلتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ سینے سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ، اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ سنن ترمذی۔ اور روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ دونوں شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شکل میں اتنی زیادہ مشابہت رکھتے تھے کہ اگر دونوں کو ملاتے تو پتہ چلتا کہ دونوں آپ کی تصویریں ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب کبھی آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہوتے اور ان کی نگاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت کے لیے ترستی تو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن دونوں کو سامنے اکٹھا کر کے دیکھ لیتے۔ اسی طرح بیک دونوں کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا مبارک کو دیکھنے کی آرزو پوری ہو جاتی۔ حضرت عقبہ بن الحارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اور کہیں جانے کے لیے چلنے لگے۔ اس وقت ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ نے ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور بولے، میرا باپ قربان ہو، یہ حسن رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے اور علی کے ساتھ کم مشابہت رکھتا ہے، اور علی ہنسنے لگے۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ اور حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت حسن بن علی آپ کے زیادہ مشابہ تھے۔ سنن ترمذی شریف ہی کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو وہ ایک چھڑی سے آپ کی ناک پر مارنے لگا اور کہا، اس جیسا تو میں نے کوئی حسین نہیں دیکھا، اس کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسین ان لوگوں میں سے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ سنن ترمذی۔ اور حضرت انس بن مالک ہی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اور حضرت انس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حسنین کریمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ظاہری و باطنی مشابہت حاصل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باطنی مشابہت۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی رحمت للعالمین کے ساتھ مشابہت اور مماثلت صرف ظاہری طور پر نہ تھی بلکہ
باطنی بھی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کب ملے تھے؟ میں نے کہا مجھے تو ملے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے۔ میری والدہ کو یہ سن کر بہت رنج ہوا۔ میں نے ان سے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں مغرب کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھوں اور اپنے اور تمہارے لیے بخشش کا سوال کروں۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، یہاں تک کہ عشاء بھی پڑھی۔ پھر آپ مسجد سے نکلے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے میرے چلنے کی آواز سنی تو فرمایا کون ہے؟ کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھ کو اور تیری ماں کو بخشے۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا، اس نے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی ابواب المناقب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے سردار ہیں۔ آپ نے حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جنت میں جو بھی ہوگا وہ نوجوان ہوگا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیادت کل حاصل ہے، اسی طرح حسنین کریمین کو بھی سیادت کل عطا کی گئی۔ حسنین کریمین کو سیادت کل عطا کیا جانا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روحانی باطنی مشابہت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھول میں جمال و کمال اس کا اپنا نہیں ہوتا، یہ جمال و کمال تو حقیقت میں اصل کا ہوتا ہے، اور ان دونوں پھولوں حسن حسین کو اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جمال کا فیض بھی ملا ہے اور کمال کا فیض بھی ملا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسنین کریمین کو اپنے دو پھول قرار دینا ان کی آپ کے ساتھ روحانی مشابہت پر دلالت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسنین کریمین کی باطنی اور روحانی مشابہت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت، اور ایک سے بغض و عناد دوسرے سے بغض و عناد ہے۔ حسنین کریمین سے محبت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حسنین کریمین سے بغض و عناد رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و عناد رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو محبوب رکھا اس نے در حقیقت مجھے محبوب رکھا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے در حقیقت مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ المستدرک حاکم الجلد ثالث 166 میں ہے، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اس کو دوزخ میں داخل کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باطنی مشابہت کے آئینہ دار تھے۔ اس امر کی دلیل اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ سنن ترمذی۔ انا من حسین کا مفہوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی حسین منی کی تو سمجھ
آتی ہے کہ حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے اور نواسے ہیں۔ آپ کل ہیں اور حسین جز ہے، اور جز کل سے ہوتا ہے، مگر انا من حسین سے، میں حسین سے ہوں کہ سمجھ کس طرح آئے، کیونکہ جز تو کل سے ہوتا ہے مگر کل جز سے نہیں ہوتا۔ بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے اور نواسا نانے سے ہوتا ہے، مگر باپ بیٹے سے اور نانا نواسے سے نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو اس حدیث پاک کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ حسین منی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ جو کچھ بھی ہے، ان میں جو بھی ظاہری و باطنی حسن و جمال اور خوبیاں ہیں، وہ ساری کی ساری مجھ سے ہیں۔ اور انا من حسین سے آپ اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے فضائل اور کمالات کا ایک ظہور ان سے ہوگا، میرے و فضائل و کمالات سے گوشہ شہادت کا ظہور تام حسین رضی اللہ عنہ سے ہوگا۔ چنانچہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سری شہادت جس کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا تھا، اس کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر پلایا گیا، جس کے نتیجے میں آپ کی انتڑیوں کے 70 ٹکڑے باہر آ گرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری شہادت جس کا آغاز غزوہ خیبر سے ہوا تھا، اس کی تکمیل کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ذریعے ہوئی۔ شہادت حسنین جوہر شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تام۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شہادت کا ظہور تام تھا۔ ظاہر تو حسنین کریمین کی شہادت کے حضور کے ظہور شہادت کے ظہور تام ہونے کی سمجھ نہیں آتی، مگر ایک مثال سے یہ بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ ایک درخت کی 2 شاخوں پر پھل لگے تو ظاہر بین یہ کہے گا کہ یہ پھل شاخوں کا ہے، مگر حقیقت میں یہ پھل شاخوں کا نہیں ہوتا بلکہ درخت کا ہوتا ہے، جو شاخوں کی صورت میں پھیل کر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شجر نبوت ہے، اور اس درخت کی ایک شاخ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور دوسری شاخ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امام حسین کی شاخ پر شہادت سری، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شاخ پر شہادت سری کا پھل لگا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شاخ پر شہادت جہری کا پھل لگا۔ بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ سری شہادت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور جہری شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسن کی سری شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سری شہادت کا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جہری شہادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہری شہادت کا ظہور تام ہے۔ دونوں شاخوں کے پھل حسن اور حسین کے پھل نہیں بلکہ شجر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہ ہونے کی حکمت۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہر شہادت کی تکمیل قرار دینا نہ تو اتفاقی اور حادثاتی عمل ہے اور نہ کسی ذہن کا تراشیدہ، بلکہ مشیت ازدی پہلے دن ہی سے اس امر کا فیصلہ کر چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری اور جہری شہادت کا ظہور تام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر ہو۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سری اور جہری کے جوہر کا ظہور آپ ہی کی ذات پر تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وعدہ الہی واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے تمہاری نگہبانی کرے گا مانے تھا۔ اب اس جوہر کے ظہور کی 2 صورتیں ہو سکتی تھیں۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوتی جس پر اس جوہر کا ظہور ہوتا، مگر یہ بھی ممکن نہ تھا کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 40۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔
آپ کا خاتم النبیین ہونا اور تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کی فضیلت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کسی بالغ شخص کے باپ نہ ہو، اس لیے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام جب خدا کے حضور کھڑے ہوتے تو خود بھی نبی ہوتے اور ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے۔ یہ دوہری فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالغ بیٹے کا باپ نہیں بنایا، کیونکہ اگر بیٹا بالغ ہوتا اور نبوت نہ پاتا تو فضیلت میں کمی رہ جاتی، اور اگر بیٹا بالغ ہوتا اور اس کو نبوت ملتی تو آپ خاتم النبیین نہ رہتے۔ جوہر شہادت کے ظہور کی دوسری صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری اور جہری شہادت کی تکمیل کسی ایسے جسم پر ہو کہ آپ سے پختہ نسبت ہونے کی بنا پر اس کے جسم پر واقع ہونے والا عمل آپ کے جسم پر واقع ہونا تصور کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کو منتخب فرمایا کہ انہیں نہ صرف آپ کی جزئیت ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ ان کی ظاہراً اور باطناً بھی آپ کے ساتھ مکمل مشابہت تھی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نام رکھنے کی وجہ۔ حسنین کریمین کی پیدائش پر آپ کے نام آپ کے والدین نے نہیں رکھے بلکہ یہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ حسن ہے۔ پھر جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ، اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا حرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ پھر جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ محسن ہے۔ پھر فرمایا میں نے ان کے ناموں کو حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے ناموں پر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا نام بدل کر حسن اور حسین ہی کیوں رکھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر تھوڑا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے نام بدل کر حسن اور حسین نام رکھنے میں ایک خاص حکمت تھی، وہ یہ کہ حسن اور حسین دونوں میں حسنہ قدر مشترک ہے۔ حسنہ خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ حسنہ کا مادہ حسن اور حسین دونوں میں پایا جاتا ہے۔ لغت کی بعض کتب میں حسنہ کا معنی الشہادت لأنہا حسنۃ العواقب، حسنہ شہادت کو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ خوبصورت انجام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبرانہ بصیرت اور اللہ تعالیٰ کی اطلاع سے جانتے تھے کہ حسن میری شہادت سری کے لیے ظہور کے لیے پیدا ہوا ہے اور حسین میری شہادت جہری کے ظہور کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا نام شبر کی بجائے حسن رکھا تاکہ شہید ہونے کا جو خوبصورت انجام ہے وہ آپ کے نام سے بھی مستحقق ہو اور دوسرے کا نام حسین رکھا تاکہ یہ نام خود شہادت جہری کے ظہور تام پر دلالت کرے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے نام بدل کر مشیت ایزدی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کا مقدر شہادت ہے۔ چند لطیف نکات۔ دونوں شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھنے کے حوالے سے چند بڑے پر لطف اور لطیف نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت سری تھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جہری تھی۔ سری شہادت پوشیدہ شہادت کو کہتے ہیں جبکہ جہری شہادت ظاہری کو کہتے ہیں۔ چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت مخفی تھی لہٰذا ان کی شہادت کا ذکر بھی آج تک مخفی چلا آ رہا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت
چونکہ جہری تھی اس لیے شہادت جہری کا تقاضا ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر اطراف و اکناف میں آج بھی ظاہراً ہوتا ہے۔ نمبر 2، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے حرف زیادہ ہوں وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، اور جس لفظ کے حروف کم ہوں وہ معنی کی کمی پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ حسن میں 3 اور لفظ حسین میں 4 حروف ہیں۔ چونکہ بڑے نواسے سے ایسی شہادت ظہور پذیر ہونے والی تھی جو معنوی اعتبار سے چھوٹی تھی، لہذا بڑے نواسے کا نام حسن رکھا جس کے 3 حروف ہیں، اور چھوٹے نواسے سے چونکہ ایسی شہادت ظہور پذیر ہونے والی تھی جو معنوی اعتبار سے بڑی تھی، لہذا چھوٹے نواسے کا نام حسین رکھا جس کے 4 حروف ہیں۔ حسن اور حسین یہ نام اپنے حروف کی کمی بیشی کے اعتبار سے خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان سے کون سی شہادت ظہور پذیر ہونا تھی۔ نمبر 3، جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام شبر کی بجائے حسن رکھا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ان کا نام شبیر کی بجائے حسین رکھا۔ حسین میں یا تصغیر کی ہے، اس نام کو آپ نے پہلے نہیں رکھا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میرے اس بیٹے سے میری شہادت کا ایک گوشہ پورا ہوگا، اور اس کے بعد ابھی اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی پیدا ہوگا جس سے میری شہادت کا دوسرا گوشہ پورا ہوگا، لہذا بڑے کا نام حسن اور چھوٹے کا نام حسین رکھا۔ مذکورہ گفتگو سے یہ بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ شہادت امام حسین دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک باب ہے، جو کہ واللہ یعصمک من الناس کے وعدہ الہی کے معنی ہونے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارک میں رقم نہ ہو سکا، جس کو رقم کرنے کے لیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گوشے کے ظہور تام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، جنہیں آپ اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے، منتخب فرمایا۔ یوں شہادت حسین سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں ایک باب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مختلف گوشوں میں سے ایک گوشہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے ایک کمال بن کر ہمیشہ کے لیے شرف و قبولیت اور دوام پا گئی۔ باب چہارم، شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ حقائق و واقعات کی روشنی میں۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں، ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا، اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ جامع ترمذی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح، فتح الباری۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت کو بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک
تخت خلافت پر متمکن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور آپ 11 برس 11 ماہ اور 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم 4 برس 9 ماہ تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جان فشانی، جرأت و ہمت اور نہایت جوش جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بار طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا اور آپ یہ خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اور اقدام جمیع ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا پر معمول کیا جاتا ہے۔ علامہ تفتازانی لکھتے ہیں اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ درست تھے۔ حضرت شرح المقاصد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔ مرکز خلافت کی کوفہ میں منتقلی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں برپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا۔ حالانکہ حجاز اور حرمین کے علاقے پرامن تھے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ کھلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی رضی اللہ عنہ کا مرکز بن گیا۔ نئے متحارب گروہوں کا اظہار اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعیان کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی حمایت کی بنیاد پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں فقہ و باقاعدہ فقہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہلے یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم الا اللہ کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اور ان کے متابعین کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں بھی خاموش تھے۔
60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات پہلے بتا دی تھی تاکہ جزیات تک سے خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے۔ انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از واقعات تفصیلات کو معجزانہ پیشگوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غیر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک ثانیہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ دوڑ ایسے غیر صالح اوباش اور ناعمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: میں 60 ہجری کے اختتام اور نوعمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فتح الباری۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانے کو نہ پاؤں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا: اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحیح بخاری، مستدرک للحاکم، المعجم الصغیر۔ میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مستدرک للحاکم، مسند الفردوس۔ نمبر 3، بے شک میری امت میں جھگڑا و فساد اور بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان۔ نمبر 4، بے شک میری امت کی ہلاکت یا اس کا فساد قریش کے بے وقوف اور اوباش حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ و زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے جگر گوشہ حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ المعجم الکبیر، تاریخ بغداد، مجمع الزوائد۔ یہی روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے: میرے جگر گوشہ حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ مسند الفردوس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنی امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں ثانیہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یزید کی نوخیز اور لا ابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔
گورنر مدینہ کے نام یزید کا خط۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت کر لے، اس لیے تخت نشین ہوتے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے رضی اللہ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ تاریخ طبری۔ ولید کا مروان سے مشورہ۔ ولید بن عقبہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و احترام کرنے والا گورنر تھا۔ وہ یزید کے اس حکم سے بہت گھبرایا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے اس کے لیے مشکل تھی، مگر وہ عدم تعمیل کی صورت میں اس کے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اس نے اپنے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلوا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان ایک سنگ دل اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تم ان سب حضرات کو اسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کرنے کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت سے باخبر ہونے پر وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کر کھڑے ہوں گے، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے، وہ امر خلافت کے طلبگار بھی نہیں، سوائے یہ کہ خلافت خود بخود ان کو دی جائے۔ ابن اسیر، البدایہ والنہایہ۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس آیا تھا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے قاصد سے کہا تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہم کو ایسے وقت میں کیوں طلب کیا جس میں وہ کسی سے ملتے نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں، ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کی موت کی خبر سے پھیلنے سے پہلے ہم اس یزید کے حق میں بیعت لے لی جائے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے ولید کے پاس پہنچے۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں مکان کے اندر داخل ہوتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ ایک بات ہے۔ ولید جو کہ امن پسند تھا اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے تا وقت یہ کہ بہت سے لوگ قتل ہو جائیں۔ ان کو قید کر لیں، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔
آپ کے تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو۔ خدا کی قسم، اگر دنیا بھر کا مال و متاع اور بادشاہی مجھے اس بات پر ملے کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں ہے۔ بخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین کی باز پرس ہوگی وہ ضرور خیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی، ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ ابن اسیر۔ مدینہ منورہ سے روانگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ طرح طرح کے حیلوں سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ولید کی عملہ نے ان کو بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مکہ روانہ ہونے کے ایک رات بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقارب اور اہل عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نانا جان کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دست بستہ سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو روا ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال نے آپ پر رقت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے عمر عزیز کا اکثر حصہ گزارا تھا۔ اس شہر کی معطر اور پر نور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بڑی مشکل تھی۔